السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ عرش کے ارد گرد فرشتے حلقہ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھا دیں۔ کیا واقعی 8 فرشتوں نے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے، یا عرش کے ارد گرد فرشتے حلقہ باندھ کر کھڑے ہیں؟ تاکہ ان دونوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا آپ کو، پھر اس کے بعد جو میری فہم اسے سمجھاؤں گا، اور یہ آج کے دور میں کس طرح سے ہدایت ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر 75 دیکھ لیجیے، یعنی 39 کی 75۔ یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے حلقہ باندھے عرش کے گرد، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہوئے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد فرشتے حلقہ باندھے کھڑے ہیں۔ دیکھیے دراصل یہ ہے کیا، کیونکہ قرآن میں فرشتوں کی ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے جو روایتی طور پر مشہور ہے۔ پہلے تو اس کی فہم لے لیتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کے بعد پھر بعد میں وضاحت کر دوں گا۔ وَتَرَ الْمَلَائِكَةُ، اور تم کائناتی قوتوں کو دیکھتے ہو، حافین، گھیرے ہوئے ہیں، من حول العرش، العرش کہا جاتا ہے خاص مرکزی اختیار کو، تو خاص مرکزی اختیار کے ارد گرد سے، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، یسبحون، وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کو، اپنے رب کی دی گئی پہچان کو، وقضی بینہم، اور مکمل کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، بالحق، الحق کو، خاص سچائی کو، وقیل الحمدللہ، اور کہا جاتا ہے ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، یعنی ہر ایک پہچان، ہر ایک تعارف، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو ہر علم والوں کا ربوبیت کرنے والا ہے، یعنی ہر طرح کے علم والے ان کی پرورش کرنے والا بھی۔ آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، تمام علم پر ماہر نہیں ہو سکتے، علم کے کسی ایک شعبے پر ماہر ہو جائیں گے، لیکن رب تو تمام علم کا یعنی اللہ جو ہے، اللہ ایسا رب ہے کہ ہر علم والوں کا ربوبیت کر رہا ہے، ہر علم والوں کی پرورش کر رہا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اور تم کائناتی قوتوں کو دیکھو گے، مرکزی اختیار کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور الحق، یعنی خاص سچائی ان کے درمیان مکمل کیے گئے، اور کہا جاتا ہے ہر ایک علم والے کے، علم کے پالنے والے اللہ کے لیے ہر ایک تعریف ہے، ہر ایک پہچان ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کو بھی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ دوسری آیت آئیے سورہ الحاقہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 17، یعنی 69 کی 17۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور فرشتے آ جائیں گے اس کے آسمان کے کناروں پر، اور 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے روایتی ترجمہ، یعنی رب تو کہتا ہے کہ آپ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، اور یہاں رب کا عرش اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ 8 فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا، تو تعین تو ہو گیا، کوئی حد تو آپ نے متعین کر دی، کتنا بڑا عرش رکھیں گے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ایک تعین ہو گیا کہ فرش، اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور اس کے اوپر اللہ ہے، تو اللہ وہ عرش سے چھوٹا ہوا، اور 8 فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہے، جبکہ یہاں پر کوئی فرشتے کی بات ہی نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیں یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ والملک، اور خاص اختیار، انہوں نے ملک کا کر دیا فرشتہ، جبکہ ملک ملکیت اختیار اسی کو کہا جاتا ہے۔ الا ارجائہا، ارجائہا جو ہے، یہ ارجا کہا جاتا ہے ایسی امید جو موہوم نہ ہو، یعنی ایک موہوم سی امید جس کی توقع نہیں ہوتی، تو خاص اختیار جو ہے ایک موہوم امید پر ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے ہوا ہے مرکزی اختیار تمہارا رب، فوقہم، ان کی برتری، یوم اذن، اسی دورانیے، ثمانیہ، فائدہ دینے والی ہے، سمن کہتے ہیں پھل کو، فائدہ کو، فائدہ دینے والی، تو ثمانیت، یہ فائدہ دینے والی ہے، ثمانیہ، تو اس کا رواں ترجمہ جو ہے، اور خاص اختیار غیر موہوم امید پر ہوگی، یعنی تمہارے رب کا مرکزی اختیار ان کی برتری سے اٹھائے ہوں گے، اسی دورانیہ انہیں فائدہ دینے والا ہے۔
تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آج کے دن میں بھی ہدایت کس طرح سے دے رہی، کس طرح سے پالو. تو پہلے جو سورہ زمر میں کہا گیا ہے کائناتی قوتوں کو تم دیکھو. کائناتی قوت کیا چیز ہے؟ یہ جو کائنات ہے اس میں ہر ایک چیز ایک اپنی قوت رکھتی ہے. تو آپ کائناتی قوتوں کی طرف نظر دوڑا لیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. یہ کائناتی قوتیں گھیرے ہوئے ہیں خاص مرکزی اختیار کو ارد گرد سے. یعنی جو بھی مرکزی اختیار ہے کائنات کے اندر تو اس کو کائناتی قوتوں نے گھیر رکھا ہے. آپ یہ کہنے کہ اس کا حلقہ بنا رکھا ہے، نہیں، جیسا عمل آپ جو کرتے ہیں ویسے ہی اس کے مطابق نتائج آتا ہے. ہر عمل کا ایک نتیجہ، ہر ایک چیز کا ایک گھیراؤ. سورج، چاند، ہوا، پانی، سارا کچھ جو کچھ آ رہا ہے یہ سب ایک کائناتی قوت ہے. ان کو اس کے مرکزی اختیار کو ایک ارد گرد سے گھیر رکھا ہے، وہ اسی کے پابند ہے. اور یہ کس طرح سے گھیر رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کی پہچان کو فرما برداری اختیار کی ہے. رب نے ان کی جو پہچان بنا رکھی ہے، رب نے ان کا جو ان کی تعریف بتا دی ہے، رب نے جو ان کی ڈیفینیشن دے دیا ہے، اسی پر وہ مکمل فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ روگردانی نہیں کرتے ہیں، وہ رب کے احکامات کو ٹالتے نہیں ہیں، اس میں ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے ہیں. ان کو پسند ناپسند کا اختیار نہیں ہے، کراہیت اور غیر کراہیت والی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو بھی رب نے ان کی تعریف بتا دی ہے وہ اسی پر مکمل فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. اور وہ تمام جو مرکزی اختیار ہے اس کو ارد گرد سے کائناتی قوتوں نے گھیر رکھا ہے. اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دنیا کے کسی خطے میں آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس کا نتیجہ اللہ نے جو بتایا وہ ویسا ہی نتیجہ نکلے گا. اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، تو ہمیشہ سچ بولنے کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بولا جائے وہی آئے گا. آپ پیٹرولیم ایک جگہ سے نکالتے ہیں، دنیا کے کسی خطے سے بھی نکالیں، جو اس کا پروسیجر ہے، جو اس کا مرکزی اختیار ہے، تو اس کو کائناتی قوت نے سے گھیر رکھا ہے. اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، وہ ویسا ہی طریقہ کار ہے. اور وہ رب کی دی ہوئی تعریف ہے، رب کی پہچان کروائی بات ہے، تو اس رب کی پہچان پر وہ مکمل فرما برداری اختیار کیے ہیں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان مکمل کر دیا گیا الحق کو. تو یہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں، جو اس طرح کی نگاہ رکھتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ جیسے سائنسداں ہیں، انہوں نے کائناتی قوتوں پر نگاہ رکھی، ایک سے ایک چیز دریافت کر رہے ہیں کس طرح سے آگے پہنچا جائے، خلا میں کیسے جاتے ہیں، خلا سے اوپر کیسے جاتے ہیں، چاند پر کیسے جا رہے ہیں، اور گلیکسیز کس طرح سے دریافت کر رہے ہیں، یا زمین کے اندر جو معدنیات ہیں ان کو کیسے دریافت کیا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے آگے لا رہے ہیں، اور بے انتہا چیزیں ہیں. تو وہ ہر طرف انہوں نے نظر جما رکھی، وہ دیکھ رہے ہیں کائناتی قوتوں کو. اور جب اس کے مرکزی اختیار کو سمجھ رہے ہیں، رب کی پہچان کو سمجھ لے رہے ہیں، تو اس کی مکمل فرما برداری وہ لوگ جو اختیار کیے ہوئے کائناتی قوتیں، تو پھر اس سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ پھر مکمل کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان الحق کو، یعنی خاص سچائی کو. ہر ایک کائناتی قوت کے خاص سچائی، اس سچائی کو جو رب نے اس کی مقرر کر رکھی ہے، اگر اسے پہچان لیں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ وہ دیکھنے والے لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو گہری نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں، جو تحقیق کر کے اس پر بات کرتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک تعریف جو ہے، جو ہر ایک اس کا جو اس کا انٹروڈکشن کروایا گیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے، نہیں، اللہ نے جو اس کا انٹروڈکشن کروایا اس سے سرما انحراف نہیں ہو سکتا. اسی انٹروڈکشن پر، اسی تعارف پر، اسی تعریف پر سب مکمل ہو جائیں گے. اور یہ ہر ایک تعریف جو وہ اللہ ہی کے لیے، وہ کس لیے ہے کہ ہر علم کا ربوبیت کرنے والا اللہ ہی ہے. آپ ایک علم میں ماہر ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ علم فلکیات میں ماہر ہیں، آپ کیمسٹری کے علم میں ماہر ہیں، آپ بایولوجی کے علم کے ماہر ہیں، یا آپ فزکس کے علم کے ماہر ہیں. تو یہ علم کی تو مختلف شاخیں ہیں، اور آپ تمام علم کو ایک آدمی حاصل نہیں کر سکتا. ہر علم کی ربوبیت کرنے والا اللہ، یعنی رب نے اس کی جو پہچان کروا دی اس کے مطابق ہے. اگر آپ رب کی پہچان کو پہچان لیں گے تو آپ پھر ہر ایک چیز سے فائدہ جلد از جلد اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ رب کی پہچان کو جس نے جان لیا وہ اس کائناتی قوت سے زیادہ بہترین انداز میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیونکہ سب کے سب اس رب کے پابند ہیں، اس اللہ کے پابند ہیں. رب کی اللہ نے جو تعریف دے دی، اللہ نے جو پہچان دے دی، اللہ نے جو اس کا انٹروڈکشن کروا دیا، وہ اس کے پابند ہیں. تو جو علم والا اللہ کے دیے گئے انٹروڈکشن کو پہچان لے گا وہ اس سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ آج کے لحاظ سے اس کی ہدایت. اب اسی طرح جو انہوں نے کہہ دیا 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے رب کے عرش کو، تو اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے.
دراصل انہوں نے ثمانیہ کا ترجمہ 8 کر دیا. سمن کہا جاتا اللہ کے فائدہ کو. کہا کہ یہ خود بھی جب قرآن میں آتا ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، وہاں یہ لوگ خود ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے فائدے کے لیے نہیں بیچا کرو. وہاں سمن کا فائدہ کر رہے، وہاں 8 نہیں کر رہا. تو سمن جو قرآن میں آیا ہے وہ 8 کے لیے نہیں آیا، گنتی کے لیے نہیں آیا، بلکہ فائدے کے لیے آیا. تو یہاں بھی اللہ یہ کہہ رہے خاص اختیار اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ ایک ایسی موہوم امید ہے، ایک ایسی نامکمل ہونے والی امید ہے جو آسانی سے نہیں ہوتا ہے. وہ اس یعنی خاص اختیار کی اس امید پر برقرار ہے کہ میرے ہی جیسے آج دنیا میں امریکہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہی احکامات نافذ ہو، وہ خاص اختیار ساری دنیا کے لیے اس کے پاس آ جائے. تو وہ ایک ایسی موہوم امید ہے جو کبھی پوری نہ ہونے والی ہے. وہ ہو بھی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ اللہ کے پابند نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرکزی اختیار جو تمہارے رب نے دے رکھا ہے اس کا بوجھ، اس کی برتری کا جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ تو اسی دورانیے میں فائدہ دینے والی ہے. آپ جتنا رب کے پہچان کو سمجھ لیتے ہیں، رب کے احکامات کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس احکامات کے تحت جو برتری حاصل ہوتی ہے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس مرکزی اختیار کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اسی دورانیے میں فائدہ دینے والی ہے. جیسے ہی آپ کام کرتے ہیں اسی وقت اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے، اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ ہے اس کی اصل ہدایت جو آج بھی کار فرما ہے. کوئی 8 فرشتے موجود نہیں ہے کہ اسی دورانیے میں کوئی 8 فرشتے اس کی برتری کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، اٹھانے کی بات ہی نہیں، فوق کہتے ہیں برتری کو. تو رب کے مرکزی اختیار کا جو بوجھ کی برتری اٹھایا ہوا، رب نے ہر ایک چیز ایک مرکزی اختیار کا جو اس کا بوجھ بتا دیا ہے اور اس کی برتری بھی بتا دی ہے. اس کی برتری کا جو طریقہ کار بتایا ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اسی دورانی میں وہ آپ کو فائدہ دینے والی ہے. یہ نہیں کہ آپ ابھی عمل کر رہے ہیں اور پھر اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، ایسا کچھ نہیں. آپ کو یہیں زندگی میں بھی اس کا فائدہ مل جائے گا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ پروسیجر ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. تو اگر آپ نے شارٹ ٹرم والے کام کیے تو آپ کو فوراً نتیجہ ملتا ہے، جس کو اللہ نے سریع الحساب بھی کہا کہ وہ فوری حساب لینے والا ہے. اور اگر آپ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کوئی نظام بنانا، کچھ یہ کرنا، تو یقینی سی بات ہے نظام آپ قائم کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اگلی نسلیں بھی اٹھاتی ہیں. تو وہ فائدہ جو چلتا رہتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہے. اور اس یعنی کہ طویل دورانیے کے اس کو سفر کو اللہ کے نظام کو سمجھ کر اس کو نافذ کرنے کے لیے اس میں ایسا آتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اس طرح طویل دورانیے کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس عمل کے مطابق ہوتا ہے. جب آپ اس کے مرکزی اختیار کو سمجھ جاتے ہیں، اس کی برتری کو سمجھتے کہ کیسے حاصل کی جائے، تو پھر وہ اسی دورانیے میں فائدہ دینا شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ کو خود پہنچا دے یا آپ کی آنے والی نسلوں کو پہنچا دے. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.